دنیا قوم پرست ہو رہی ہے۔ ایک عجیب تضاد ہماری آنکھوں کے سامنے جنم لے رہا ہے۔ دنیا بھر میں قوم پرستی بڑھ رہی ہے۔ امریکہ میں امریکہ فرسٹ، برطانیہ میں بریگزٹ، ہر جگہ لوگ اپنی شناخت، اپنی سرحدوں اور اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس دوران ایک اور چیز ہو رہی ہے۔ وہ کھیل جسے کبھی قومی فخر کی سب سے بڑی جنگ سمجھا جاتا تھا، یعنی فٹ بال ورلڈ کپ، وہ پہلے جیسا جوش پیدا نہیں کر رہا۔ سوال یہ ہے، اگر قوم پرستی بڑھ رہی ہے تو پھر قومی ٹیموں کے لیے جذبات کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ اپنے ملکوں سے زیادہ آرسنل، ریال میڈرڈ اور پی ایس جی کے لیے کیوں دیوانے ہو رہے ہیں؟ ایک وقت تھا جب ورلڈ کپ صرف ایک ٹورنامنٹ نہیں تھا، یہ پوری دنیا کا مشترکہ تجربہ تھا۔ برازیل جیتتا تو پورا ملک سڑکوں پر نکل آتا، ارجنٹینا ہارتا تو پوری قوم سوگ مناتی، انگلینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، ہر ملک اپنی ٹیم میں خود کو دیتا تھا۔ ورلڈ کپ صرف فٹ بال نہیں تھا، یہ قومی شناخت کا جشن تھا، ایک ایسا لمحہ جب اربوں لوگ اپنے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ لیکن اس ورلڈ کپ میں کچھ مختلف تھا۔ وہ ورلڈ کپ جو شمالی امریکہ میں ہوا، لیکن اس میں جوش و خروش ویسا نہیں تھا۔ ہزاروں ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے، کچھ ٹکٹ اپنی اصل قیمت سے بھی کم پر فروخت ہو رہے تھے۔ کئی ہوٹلز جو لاکھوں ڈالر کی امید لگائے بیٹھے تھے مایوس نظر آ رہے تھے، حتیٰ کہ بعض حلقوں میں ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف بائیکاٹ کی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ اور جب ٹورنامنٹ شروع ہوا تو کافی دلچسپ حقائق سامنے آئے، لیکن سوال پھر بھی باقی ہے، دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا ایونٹ پہلے جیسا انتظار کیوں پیدا نہیں کر رہا تھا؟ دراصل اگر آپ آج کے فٹ بال کو دیکھیں تو ایک بات فوراً سمجھ میں آتی ہے، فٹ بال پر اب قومی ٹیموں کی حکومت نہیں رہی، اس پر کلبوں کی حکومت ہے۔ آرسنل، ریال میڈرڈ، بارسلونا، مانچسٹر سٹی، پی ایس جی، یہ صرف کلب نہیں رہے، یہ عالمی برانڈز بن چکے ہیں۔ 1990 کی دہائی کے بعد سیٹلائٹ ٹی وی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے ان کلبوں کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیا۔ آج لاہور، نیو یارک اور ٹوکیو میں بیٹھا ہوا شخص ایک ہی کلب کا فین ہو سکتا ہے۔ 2018 کے ورلڈ کپ کے بعد سابق امریکی صدر باراک اوباما نے فرانس کی فتح کو ایک شاندار کامیابی قرار دیا۔ فرانس کی ٹیم میں مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ جدید فرانس کی تصویر تھی، لیکن قوم پرست حلقوں کے لیے یہی بات مسئلہ تھی۔ ان کے نزدیک قوم کی تعریف کچھ اور تھی، یعنی ایک ہی ٹیم، ایک ہی جھنڈا، لیکن دو مختلف نظریات۔ دراصل اصل مسئلہ فٹ بال کا نہیں بلکہ قوم کے تصور کا ہے۔ گلوبلائزیشن نے صرف معیشت نہیں بدلی، اس نے شناخت کو بدل دیا ہے۔ آج ایک شخص بیک وقت اپنے شہر سے وابستہ ہو سکتا ہے، اپنی قوم سے وابستہ ہو سکتا ہے، اپنے پسندیدہ کلب سے وابستہ ہو سکتا ہے، اور ایک عالمی ثقافت کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج قومی ٹیم میں وہ جذبات پیدا نہیں کر پاتی جو کبھی کیا کرتی تھی۔ کب کمزور نہیں ہوا، شاید فٹ بال بھی نہیں بدلا، شاید ہم بدل گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب قوم سب سے بڑی شناخت تھی، آج شناخت کے درجنوں نئے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ایک نوجوان آرسنل یا پی ایس جی کے لیے زیادہ جذباتی ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی قومی ٹیم کے لیے ہو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا میں قوم پرستی بڑھنے کے باوجود ورلڈ کپ پہلے جیسا محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آج لوگ صرف قوم کے بارے میں متفق نہیں ہیں، وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ قوم آخر ہے کیا۔ آپ کے خیال میں زیادہ مضبوط جذبات کون پیدا کرتا ہے، آپ کی قومی ٹیم یا آپ کا پسندیدہ کلب؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔